یہ ایک پروگرام کیا جا رہا ہے ہندوستان کے آزادی کے موقع پر 75 ایئرس دائرے پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، اور اسی میں ہمارے اسکولز کا بھی ایک چھوٹا سا یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مین ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں میں جو ہمارے یہ ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں ان کے اندر یہ ٹیلنٹ دیکھیں. اور آج جو میں نے محسوس کیا تو ایک دو اسپیچ دیکھ کر سن کر مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا کہ شاید آپ لوگوں عمر میں ہم لوگ بھی اسی طرح بولا کرتے تھے. ظاہر ہے آپ لوگوں میں اتنا جوش تو نہیں ہے ہمارے ابھی ہم لوگ میں، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے آزادی کے بارے میں، ہندوستان کے آزادی کی لڑائی میں نہ صرف بڑے بزرگ بلکہ نوجوانوں نے سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا ہے. اور ہندوستان کے آزادی کی لڑائی میں اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ثبوت مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے گولڈ میز کانفرنس پہ انگریزوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دو نہیں تو مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے گی. اور وہی وہ ہندوستان کی آزادی 1931 میں پہلا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوا. ظاہر ہے اس وقت نہیں ہوا، نہیں ملا، لیکن 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی، سب کو معلوم ہے. لیکن جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو انگریزوں مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دو، لیٹر دو، یا نہیں تو مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے گی. اور اللہ کے مصلحت دیکھیے کہ ہندوستان کی آزادی نہیں ملی، اور مولانا محمد علی جوہر اگر ہندوستان واپس آتے تو لوگ کہتے کہ دیکھیں یہ تو بڑی لمبی لمبی تقریر کر کے آئے ہیں کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ وہیں پر ان کی موت ہوئی اور وہیں پر انتقال ہو گیا، اور وہاں سے بیت المقدس میں ان کی باڈی کو لے جایا گیا. اور یہ بھی ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان کے جالیانہ والا باغ میں سب سے پہلے جو جہاں بہت سے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہاں اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ثبوت سیف الدین گجروں نے اپنی جان کی قربانی دی. یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خان عبدالغفار خان جو اس علی گڑھ کے اولڈ بوائز تھے، انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے. یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج جو ہندوستان انقلاب زندہ باد کے نعرہ لگاتے ہیں، اور اس انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ثبوت حضرت موہانی نے دیا تھا. اور حضرت موہانی ہندوستان کے آزادی کی لڑائی کے لیے کئی سالوں تک پولیس کی قربانیاں ہوئی. ہندوستان کے آزادی کی لڑائی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. ایک سے ہندوستان کی آزادی کی انقلاب لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے خون میں ابال پیدا کرنے کے لیے جوش ملی آبادی، انہوں نے ایسے ایسے انقلابی شعر کہے، اور وہ بھی جوش ملی آبادی اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ثبوت تھے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس علی گڑھ نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت سارے یہاں کے اولڈ بوائز نے جیل کے سلاخوں میں جا کر اپنے مشقتیں گزاری ہے. اور اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہندوستان کے آزادی کے بعد بھی بڑے بڑے اہم رول ادا کیے ہیں. ہندوستان پاکستان کا جو بٹوارا ہوا تو سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا پاکستان کا بٹوارا ہمارے ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں میں سزا پائی. اور آج آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم صدیاں بھلا پا رہے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے بٹوارے کے بعد پاکستان بنا، پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر آپ کے اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائز لیاقت علی خان پرائم منسٹر بنے تھے. اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے، بہار کے گورنر بنے، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بنے، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے. اس علی گڑھ نے پوری ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں دیکھیے گا، ہاکی میں، کرکٹ میں، فلمی دنیا میں، اسپورٹس میں، تمام جگہوں پہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس علی گڑھ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. تو آپ سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیے کہ آپ علی گڑھ کے طالب علم ہیں، اور اس کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ اپنا محنت کیجیے، تہذیب و تمدن کے ساتھ رہیے،
علی گڑھ میں جو سر سید نے خواب دیکھا تھا اور جس طرح کا علی گڑھ کے طلبہ کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ آسمان کے ستاروں کی طرح، درخشان ستاروں کی طرح چمکے اور پوری دنیا میں نام روشن کرے۔ تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ علی گڑھین ہیں، سر سید کے خواب کو تعبیر کیجئے اور آپ اپنی پڑھائی سے اپنے جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس میں آگے قدم بڑھائیے تاکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام روشن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔